نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ انسانوں کے مزاج، ان کی طبیعتیں مختلف رکھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ دو قسم کے لوگ خاص طور سے ہیں کہ جو اپنے جذبات کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ بعض بہت ظاہر اور واضح طور پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ سننے دیکھنے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ کس کیفیت میں ہے، ان کی کیفیات کیا چل رہی ہیں، ان کے جذبات کیسے ہیں اس وقت۔ اور بعض اظہار کرنے میں ہوش سے زیادہ کام لیتے ہیں، تو گویا جوش جذبہ ان کا باہر نظر نہیں آئے گا، ظاہر میں نہیں ہوگا، وہ اپنے اظہار میں ذرا ایک رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، اور بعض بہت کھل کے اظہار کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متنوع مزاج لوگ بنائے ہیں، تو اس سے حسن ہے، اس سے کائنات میں بڑا پیارا ایک رنگ پیدا ہوتا ہے۔ تنویر یعنی متنوع ہونا، مختلف انداز سے چیزوں کا ہونا، ویریشن ہونا، یہ خود بڑی پیاری چیز ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت غلط نہیں ہے اور کوئی بھی صورت بالکل صحیح نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یا یہ یا وہ، ایک صحیح اور ایک غلط، نہیں، دونوں درست ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ دونوں میں کسی کو ہم غلط اور صحیح ایک ہی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس طرح کا اظہار کرنے میں، ظاہر کرنے میں جوش کے ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے سے باہر نکل جائیں، بے ادبی کی طرف چلے جائیں، بد زبان ہو جائیں، بے لحاظ ہو جائیں، یا دوسری طرف اظہار چونکہ نہیں کرتے، اندر رکھتے ہیں، تو اب بالکل بے پرواہی ہو جائیں، کوئی دل میں محبت انس بھی نہ رہے، اظہار نہ کرتے کرتے یا اظہار کو چھپا چھپا کے اندر رکھتے رکھتے ایسا ہو گیا کہ اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یعنی کوئی تعلق قلبی نظر ہی نہیں آتا، ضابطے ہی کا بس تعلق رہ گیا ہے، رابطے کا تعلق نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے، جس کا جیسا مزاج ہے وہ اس کے مطابق ہی چلے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوشی میں بعض اوقات کھڑے ہو کے جھومنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے سلجھے ہوئے سنجیدہ سمجھدار جو نظر آتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات اگر ان کا کوئی کرکٹ وغیرہ کا میچ چل رہا ہے یا دیکھ رہے ہیں فٹ بال یا کوئی اور چیز، اور اس میں ان کی ٹیم یا ان کے جو بھی جس سائڈ پہ وہ تھے اس نے گول کر دیا یا وہ جیت گئے، تو بعض اوقات ایسی آواز نکالیں گے، چیخیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، جھومنے لگیں گے، بعض اوقات تو بالکل ہی آپے سے باہر، تو آدمی دیکھتا ہے کہ یہ دیکھو اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ تو یہ ایک قسم، اور دوسری قسم وہ کہ جو ان تمام چیزوں میں خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، سر بھی ہلا رہے ہیں تھوڑا سا، اور لیکن یہ ہے کہ اتنا شور شرابہ جوش دکھاتے نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی جیسا عرض کیا کہ غلط اور صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں فطری طریقے ہیں، نیچرل طریقے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں، رشتہ داروں سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، ہماری عزت آبرو، ہر چیز سے زیادہ محترم، معزز، زیادہ ہمارے پیارے اور محبوب ہیں۔ ان کے لیے تو اپنی جانیں قربان کرنا ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ سب کے جذبے اسی طرح کے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ تو اس کو کہتے بھی ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، اس پہ کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اس میں ایک حیا آتی ہے، ایک ادب مانے ہوتا ہے، وہ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کرتے تھے بہت، لیکن اکثر یعنی زیادہ تر ادب کی وجہ سے خاموش رہتے تھے۔ چنانچہ ان کا طریقہ یہ تھا، فرماتے ہیں اکثر صحابہ کرام کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے ہوتے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کہ ہم ہلیں گے یا کچھ حرکت کریں گے تو وہ اڑ جائیں گے۔ اتنا ادب ہوتا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ شمائل وغیرہ کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیہ مبارک، آپ کے لباس، آپ کی وضاقتہ، آپ کے انداز، آپ کے خصائل بیان کرنے والے جو صحابہ ملیں گے، وہ اکثر وہ ہیں کہ جو چھوٹی عمروں کے، تو وہ ظاہری بات ہے، چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، اس کے لیے ادب ویسا نہیں ہوتا، تو وہ سب دیکھ کے پہچان لیتا ہے، اندازہ لگاتا ہے۔
تو اسی لیے ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلاً وہ بیان کریں گے، انس بن مالک بیان کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بیان کریں گے کہ یہ لوگ چھوٹی عمروں سے آپ کے ساتھ تھے، اور ظاہری بات ہے بے تکلفی بھی، محبت بھی، تعلق بھی، اور یا وہ رشتہ دار جو ساتھ رہے، ظاہری بات ہے انہوں نے تو نبوت سے پہلے بھی دیکھا اور بہت وقت لگایا، جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی جو صحابہ ہیں وہ عموماً آپ کی وضاقتہ، آپ کی ظاہری چال ڈھال انداز کو بیان نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں آپ کی طرف ٹھہرتی نہیں تھی، سر نیچے جھکا کے بیٹھتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا ادب تھا۔ تو ایک ٹیم تو یہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس زمانے میں بھی تھے بعض کہ کبھی کبھی جھوم جاتے تھے، کھڑے ہو کے بھی ایک چکر لگا لیتے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار جنہیں کہتے ہیں، ان کا اور اس طریقے سے بعض صحابہ کا معاملہ ہوا کہ خوشی میں جب ان کو ایک خوشخبری ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس پہ بڑے خوش ہوئے اور کھڑے ہو کے اپنے پاؤں پہ جھومے بھی۔ تو یہ کم لیکن ہوا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ دو قسم کے ہیں، اور یہ بدیہی بات ہے، ایسے ہی ہے لوگوں کے ہاں سائیکولوجیکلی مختلف دو مزاج کے لوگ۔ بس شرط یہ ہے کہ حدود سے باہر نہ نکلے، شریعت کے دائرے میں رہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک اظہار یہ ہے کہ آپ کے تذکرے ہوں، چرچے ہوں، زبان پہ آپ کا ذکر ہو، دل میں آپ کی محبت ہو، اور اعضاء و جوارح سے آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جائے۔ یہ ہے کامل محبت کا اظہار، کامل عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے اعمال کو آپ کے رنگ میں ایسا رنگ لیا جائے کہ جو دیکھے وہ کہے کہ او ہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اپنی چال ڈھال سے بھی، انداز سے بھی، گفتار سے بھی، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، کہ کسی کو یعنی یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ کون ہے، کیونکہ یہ محمدی ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی ہو سکتا ہے جس کی یہ صورتحال ہے۔ تو یہ کامل ہوگا ایسا شخص کہ جو تمام حوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، گویا اپنا اوڑھنا بچھونا آپ کی سنت مبارکہ کو بناتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے انسان کمزور ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں بعض لوگ جذباتیت کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، بعض نہیں کرتے ہیں، بعض کچھ عمل کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ تو یہ دو طبقے امت میں اس لحاظ سے پیدا ہوئے شروع ہی سے۔ بعض نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار تو عین دین ہے، تو اس کا اظہار کیوں نہ کیا جائے؟ تو مجلسوں میں بھی کر رہے ہیں، تنہائیوں میں بھی کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ایک شکل ایسی بن گئی کہ اب وہ باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ کیا جانے لگا، اور یہی اب علامت بن گئی اس بات کی کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ عاشق رسول یا محب رسول ہیں، اور نہ کیا تو نہیں ہے۔ تو اب یہاں یہ غلو ہو گیا، یعنی میلاد کی محفل منانا اس سبب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہو، آپ کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، اور ایسے ہی پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب لیکن ان میں شریعت کے بہت سارے طریقوں کو، شریعت کے بہت سارے تقاضوں کو پس پش ڈالا جانے لگا۔ ایسے بے داڑھی مونچھوں کے لوگ جنہیں جو سنت کے مطابق اپنی وضاقتہ نہ رکھتے ہوں، سر پہ دوپٹہ نہ رکھی ہوئی عورتیں بھی، اور خالی دوپٹے کے ساتھ بھی باریک سے، اور مرد و عورت کے اختلاط کے ساتھ بھی، مائک پہ عورتوں کی اونچی آواز جو مردوں میں بھی آئے، اسی طرح جو شاعری ہے اس میں بھی فلمی گانوں کی طرزیں، اور پھر پڑھنے والے، نعتیں پڑھنے والے وہ پیسے اس پہ لینے لگے۔ اب وہ خود نہ بھی کہتے ہوں تو اب ان کا ایک اسٹینڈرڈ بن گیا، اتنا ہی ان سے ہدیہ دیا جاتا ہے، ان پر نچھاور کیے جاتے ہیں پیسے، اور اب زبان سے بس کہنا ہی رہ گیا، اصل گویا عمل پیچھے ہو گیا۔ اسی مجلس میں لوگ دھمال ڈال رہے ہیں، اس کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہیں بیٹھے میں نماز چھوڑ دی، گھر گئے ہیں اتنی تاخیر سے کہ عشاء کی نماز بھی گئی اور پھر فجر میں بھی نہیں اٹھے، یا عشاء پڑھ لی تھی تو فجر میں نہیں اٹھ سکے۔ مائک پہ اتنا زور سے پڑھ رہے ہیں کہ گھروں میں لوگ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں، بیمار ہیں، ان کے لیے نیند کا مسئلہ ہو رہا ہے۔
وہ بیچارے کروٹیں بدل رہے ہیں اور ادباً کچھ کہہ بھی نہیں رہے. جگہ جگہ لائٹنگ کر رہے ہیں اور اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بجلی چوری کی جائے بغیر اجازت کے. اسراف ہو رہا ہے مال کا یہاں سے وہاں تک. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھجوروں کے چھپر کے حجرے میں رہ رہے ہیں, چٹائی پہ راتیں بسر کر رہے ہیں, وہ جن کا کل اثاثہ ایک تھیلے میں آ جائے, جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھوائے ہیں کہ تاکہ اس کے بدلے میں کچھ گھر میں 1.5 کلو 2 کلو گیہوں مل جائے, فیملی کو کھانے پینے کے لیے کچھ انتظام کی صورت پیدا ہو جائے. اس نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہم مجلس منا رہے ہیں جس میں ان کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاگ رہے ہیں, پاؤں میں ورم آ رہے ہیں, طائف کی گلیوں میں وہ سنگباری برداشت کر رہے ہیں, پتھر کھا رہے ہیں, ان کے طریقوں کو ہم اپنے پاؤں سے روند رہے ہیں عشق نبی کے نام پر. ظاہری بات ہے کہ یہ تو دھوکہ ہے, اور اس کا جواز تو کوئی عالم نہیں دے گا, وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہو. تو بریلوی علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, ان کے یہاں اس کا خوب اہتمام ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ان میں جتنے بھی راسخ علماء کرام ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ اس میں یہ ساری خرافات ہوں, وہ اس سے خود نالاں ہیں. اس کے مقابلے میں دیوبندی علماء کرام کا یہ ہے سلسلہ کہ وہ ان چیزوں میں کہتے ہیں ایک دن کو متعین کیے بغیر چلو, روزانہ کرو, محبتوں کا اظہار کرنا کرو, لیکن ایک حد میں رہ کے, گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کر لیا. یہ کیا کہ پورے جلسے پورا مہینہ چل رہا ہے. اب تو حد یہ کہ نعوذ باللہ قد آدم اور پوری بلڈنگ کے حد تک 12 15 20 فٹ کے کیک بنا کے اس پر دھمال ہو رہا ہے, اور باقاعدہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ, وہ انگریزوں کی اس نقالی میں وہ جملہ بول رہے ہیں. یعنی طریقہ بھی انہی کا اختیار کیا. تو اب ایک خاص دن کو متعین کر کے میلاد منانا, اس پہ رائے 2 ہیں کہ بھئی جائز ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ بدعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے بعد, فقہا کے زمانے میں, ان کے بعد نہیں ہوا, بلکہ 6 7ویں ہجری میں جا کر شروع کیا گیا, اور بہت سے بڑی تعداد میں علماء ہیں جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اس میں ہمارے اکابرین میں سے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایسے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی ہو, علامہ سیوطی ہو, علامہ قرطبی ہو, تو بڑے لوگ ہیں, ملا علی قاری ہو, اور بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی گنجائش نکالی ہے. خود ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ عرب دنیا میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے ہاں یہ جائز ہے, اور ہمارے انڈو پاک میں بریلوی حضرات جو ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں اور اس کے استحباب کے قائل ہیں, اور اس میں خوب محنت کرتے ہیں. ان کے ہاں سب سے زیادہ شاید اہتمام سے یہی سلسلہ ہوتا ہے, جو ان کے ہاں جائز ہے تو وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کے دلائل ان کے پاس ہیں جس بنیاد پر وہ ان کو لے کر چلتے ہیں. دیوبندی حضرات اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ بڑوں کا طریقہ نہیں رہا, صحابہ کرام کا طریقہ نہیں رہا, تو اگر تم جائز بھی کہتے ہو تو اس کے لیے کچھ تو معیار متعین ہو. تو ان میں سے بعض اس کو بدعت قرار دیتے ہیں, اور جو بدعت قرار دیتے ہیں ان میں بھی لیکن یہ اعتدال ہوتا ہے کہ سیرت کے پروگرام وہ بھی کرتے ہیں ربیع الاول میں. یہ اس لیے نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے, بلکہ ان کا طریقہ یا اظہار کا انداز ذرا دھیما ہے. وہ جوش سے زیادہ ہوش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیتے ہیں. اور جیسا عرض کیا کہ مزاج لوگوں کا مختلف ہوتا ہے, دونوں طریقے درست ہیں. اس کا فیصلہ کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے, اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. بہت سے لوگ اس بنیاد پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں, بالکل نادانی اور جہالت ہے. دیکھیے یہ فقہی مسئلہ جب ہوتا ہے نا, یہ جس طرح رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, سورہ فاتحہ زور سے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس میں جس طرح امام ابو حنیفہ کی, امام شافعی کی رائے مختلف ہوگی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, تو اس سے ایک ثواب ملے گا اس کو جس کی غلطی ہوگی, اور جس کی صحیح
ڈائگنوسس اور مینجمنٹ ہوگی جس کا حکم صحیح ہوگا, رولنگ جنہوں نے صحیح نکالی ہوگی, اس کے لیے دوہرا اجر حدیث کی روشنی میں. مجتہد کے لیے تو یہی مسئلہ ہے. اسی طرح میلاد کا معاملہ ہے کہ وہ فقہی مسئلہ ہے, اور اس میں جن کا اجتہاد اللہ کے نزدیک درست ہوگا ان کو دوہرا اجر, اور ان کا درست نہیں ہوگا ان کو اکہرا اجر ملے گا. سزا کسی کو نہیں ملنے والی. یہ وہ والی بدعت نہیں ہے کہ جو عقائد میں آ جائے اور اس سے آدمی اہل سنت والجماعت سے باہر نکل جاتا ہو. اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت لکھا ہے, لیکن ایک بڑی اہم بات انہوں نے اس میں کہی کہ جو شخص یہ کرتا ہے ہم اس کو بدعت تو سمجھتے ہیں, لیکن اس لیے اس کو اس بدعت کا ثواب نہیں ملے گا. وہ یہ کہتے ہیں اسے اس بدعت کا ثواب نہیں ملے گا, لیکن چونکہ وہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے, یہ کام جو دین کی اصل ہے اور عین ہے, اس لیے اس محبت کا ثواب ملے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اعتدال کی بات. بھائی ٹھیک ہے, ہمارا اجتہاد ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے, بدعت سمجھتے ہیں, لیکن اس لیے کہ وہ ٹیکنیکل ٹرم ہے جس میں یہ فٹ بیٹھتا ہے بدعت کی, جس کی جیسی بھی ہو, اور بدعت کی ڈیفینیشن میں بھی فرق ہوتا ہے. تو اس لیے عام لوگوں کو اس سے بالکل بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کا جس طرح کا مزاج ہو ان کو ویسے ہی چلنا چاہیے. اگر ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ان اکابرین سے متعلق ہے کہ جن کا تعلق دیوبند سے ہے, تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسی مجالس میں نہ جائیں, بلکہ جائیں تو ادھر ہی جائیں کہ جہاں پہ زیادہ ادب آداب کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے, تعلیمی اور تربیتی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں, یعنی ان میں بیانات ہوتے ہیں, سیرت پہ لیکچرز ہوتے ہیں, اور بیچ میں ایک دو نعتیں بھی پڑھ لی جاتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ نہیں, وہ ذرا اپنے دل کا اور جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جھوم جھوم کے نعت سننا پڑھنا چاہتے ہیں, نعرے بھی لگانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی حدود میں رہتے ہوئے وہ پھر ان بزرگوں کی مجالس میں جائیں, ان علماء کرام کی مجلس میں جائیں, بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں یا اور ان کے ساتھ سنیں, دیکھیں, سیکھیں, اور لیکن اس میں کوشش کریں کہ کوئی خلاف شرع بات نہ ہو. وہ تو دونوں ہی طرف دیکھنا ہے یقیناً, اور علماء تو دیکھا ہی کرتے ہیں. اسی لیے اس میں آپ اپنا مزاج یہ بنا لیں کہ ایسی کوئی مجلس ہے جس میں کوئی عالم دین آ رہا ہے اور معتدل سمجھدار عالم دین, تو اس کی مجلس میں چلے جائیے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں کی رعایت کر کے آپ کو چلائے گا. مثلا آپ کو اگر آپ پاکستان میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے سیرت کا, تو ضرور جائیے. اسی طریقے سے مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں کوئی سلسلہ ہے اور اس میں وہ بیان فرمائیں گے, تو ضرور جائیے. تو اب ایسی مجالس میں اپنے مزاج کو دیکھ کر جائیے, لیکن یہ خیال رکھیے کہ جہاں خلاف شرع کام ہو, بے پردگی ہوگی, مکس گیدرنگ ہے, لوگ نعت پڑھنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی ہیں, تو میلاد ہونے کی حیثیت سے اس کو جائز بھی سمجھتے ہو, تو تب بھی اس بنیاد پر کہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹے گا, اور وہاں پر ہمارے لیے کوئی خیر اور برکت کی نہیں بلکہ اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کا سبب ہو سکتی ہے وہ مجلس, تو ایسی مجلس میں پھر بالکل بھی نہ جائیں. وہ تو درس قرآن ہو اور اس میں بے پردگی ہو رہی ہو, نامحرم لوگ بیٹھتے ہوں, اور جناب کچھ نہ کچھ اللہ معاف فرمائے اور خرافات کا سلسلہ ہو, تو ایسی مجلسوں میں بالکل نہ جائیں. تو قطع نظر اس سے کہ آپ کی رائے اس بارے میں جو بھی ہو, آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ بدعت سمجھتے ہیں یہ میلاد کو, بس اس میں یہ دیکھیے کہ اس کے اندر خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں. اگر خلاف شرع کوئی کام ہوگا تو وہ جیسا شادی میں بھی نہیں جانا چاہیے, درس قرآن ہو اس میں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو تو نہیں جانا چاہیے. تو اسی طرح ایسی میلاد کی مجلسوں میں بھی نہیں جانا چاہیے. اور میلاد وغیرہ کا تذکرہ اس لیے بار بار کرنا پڑتا ہے کہ اس میں ایسی مجالس اللہ معاف فرمائے اب بہت زیادہ منعقد ہونے لگی ہیں. پہلے ہوتا تھا خواتین گھر میں بغیر مائک کے ادب سے ہلکا ہلکا پڑھتی تھی. ہم بچپن میں خود پڑوس میں کبھی جاتے تھے تو ہم تو مٹھائی وغیرہ کے لیے جاتے تھے, چھوٹے بچے 4-5 سال کی عمروں میں, اور لیکن یہ ہے کہ اس میں سلسلہ یہی ہوتا تھا کہ محلے کی آنٹیاں, خالائیں, پھپھیاں, بچیاں, یہ سبھی ہوتی تھی, اور ہم لوگ سن سنا کے بس اونگتے رہتے تھے, اس کے بعد اپنے مٹھائی لے کے آ جاتے تھے. تو وہ ایک طریقہ تھا جس میں کبھی کوئی مرد آتا نہیں تھا, کبھی کوئی نامحرم لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے تھے. یہ ہے طریقہ, اس طریقے سے چلنا چاہیے تھا. لیکن اللہ معاف فرمائے اب یہ ترتیب ساری ختم ہو چکی ہے اور اب بہت زیادہ خرافات ہونے لگی ہیں. تو ایسی مجالس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے اور نہیں جانا چاہیے. تو آپ کو دیکھنا یہی ہے کہ شریعت کے دائرے میں کام ہو رہا ہے یا نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.